الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ کچھ نا نیچے حاشیے میں چیزیں تھیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں نا بعض چیزیں رہ گئیں بیان کرتے ہوئے۔ آپ صفحہ نمبر کھولیں 63، یہ حاشیے کی باتیں بتا دیں پھر ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 63 کھولیں 63، یہ باب الحمد المفرد ہے نا، اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو ہے نا نیچے حاشیہ نمبر 6 جو ہے، اوپر دیکھیں ذرا حاشیہ میں 6 وہ ہے نا، رأى القمر رأيته رأوا رأته ونحو ظاہر التفصیل، تفصیل سے میں تفصیل ایک درر ہے نا، ظاہر التفصیل تسہیل الجمیع مطلقا ہے نا، تو نیچے دیکھیں حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے، ای ان کل روات نافع، ای ان روات ای ان کل روات نافع ذهبوا الى الاخذ بالتسہیل مطلقا دون تقیید۔ یہ بات غلط ہے نا، آپ دیکھیں یہ بات غلط ہے، نافع کے سارے راوی تو نہیں کرتے نا، آپ کو پتا کہ صرف اسمانی کرتا ہے، تو یہ بات غلط ہے حاشی کی، اس لیے اس کی تصحیح کر لیں، نافع کی جگہ پہ اسمانی کر دیں۔ مراد کل روات نافع نہیں ہے بلکہ کل روات اسمانی ہے، تو یہ رأیتہ کا مسئلہ جو کس کا ہے، اسمانی کا ہے، تو یہ نیچے وضاحت میں کیا غلط بات کر رہا ہے، تو یہ ویسے میں کہہ رہا تھا کہ کچھ باتیں آپ کو بتا دی جائیں، چونکہ آپ ایک تحلیل کر رہے ہیں تو یہ بات چلو آ جائے چلیں۔ اچھا اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں اگلے صفحے میں، ویسے میں نے شاید یہ بتایا بھی تھا، صفحہ نمبر 64 میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں آیا ہوا ہے نا حاشیہ نمبر 7، ذرا دیکھیں حاشیہ نمبر 7 صفحہ نمبر 64 پہ، اس میں کیا ہے، وقد صرح الشیخ بہذا تفصیلی، شرح ہے ویسے میں نے کہا تھا صرح ہے، الشیخ سے مراد جو ہے وہ کون ہے، حاشیے میں کہتا ہے کہ مؤلف کتاب التفصیل ہے یعنی ابن غازی، حالانکہ بات غلط ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ لفظ بول کے مراد کون ہوتا ہے، علامہ تملی ہوتے ہیں، تو یہ محشی جو ہے نا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اس نے اشرا نافیہ پڑھی کوئی نہیں ہوئی، اس میں لوگ کتابوں کی مخطوطوں کی تحقیق کر کے ان کے اس میں جو ہے نا پی ایچ ڈی وغیرہ کے بعد جو ہے ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں، اسکیل بڑھتے ہیں، استاد مساعد ہے وہ استاد مشارک بن جاتا ہے، استاد مشارک ہے استاد کرسی بن جاتا ہے، ہمارے ہاں اردو میں جو ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پھر فل پروفیسر، پھر یہ اس نا باقاعدہ ایمریٹ پروفیسر، یہ باقاعدہ ہمارے یہاں نا یونیورسٹی میں اصطلاحات ہوتی ہیں، اور یہ کیسے ترقیاں ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ یہ مختلف علمی مضامین آپ چھپواتے ہیں اور آپ مختلف مخطوطات کی تحقیق کرتے رہتے ہیں، تو اس سے آپ کے نمبر بڑھتے ہیں۔ تو یہ حضرت جو ہے نا محقق جو ہیں، یہ کون، عبدالحفیظ قطاش صاحب، انہوں نے ایسے میں اپنے کو گریڈ بنانے کے لیے اس کتاب کی تحقیق کر دی ہے، ان کا میدان ہے نہیں تو کتاب چھاپ دی ہے، تو یہ اس لیے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ حضرت ابن لبون ہے، ان چاروں کا اس میدان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے بات کچھ ہوتی ہے کچھ لکھی ہوتی ہے۔ تو مؤلف کتاب تفصیل مراد نہیں ہے، حاشیہ نمبر 7 میں مراد کیا ہے، علامت تملی مراد ہے، شیخ سے مراد اس کتاب میں ہمیشہ علامت تملی ہوتے ہیں، جب لفظ الشیخ بولا جائے مطلقاً تو مراد علامت تملی ہوتے ہیں، اور ویسے مغاربہ کے عمومی طور پر حافظ، شیخ اور امام یہ 3 اصطلاحات ہیں، اور یہ امام مالکی قاف کے ساتھ، ان کی شرح ہے تیسیر کی، الدر النصیر 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، میرے پاس موجود ہے، تو الدر النصیر امام مالکی کی ہے، الدر النصیر فی کتاب التیسیر، اس کی مصطلحات ہیں یہ 3 لفظ۔ جب حافظ بولیں گے تو حافظ بول کے مراد کون ہوگا، حافظ دانی، قال حافظ، جیسے ہمارے اصول حدیث میں حافظ بول کے مراد کون ہوتے ہیں، ابن حجر، تو حافظ سے مراد دانیوں کے، امام سے مراد کون ہوگا، امام ابن شریح صاحب کافی، اور شیخ بول کے مراد کون ہوگا، مکی ابی طالب القیسی، ابو محمد مکی ابی طالب القیسی صاحب الرعایہ، جن کی تجوید میں کتاب ہے پہلی نثر میں، یا ان کی جو ہے وہ اصول نشر 37 کتابوں میں سے کتاب ہے، کتاب التبصرہ ہے، کتاب تبصرہ ہے غالباً اس کا نام، تبصرہ ہی ہے غالباً، اس کی 37 کتابوں میں شامل ہے، اشرا کبریٰ کے مصادر میں۔ تو یہ 3 آدمی جو ہے نا مغاربہ کے ہیں بہت اہم ہیں، دانی، مکی القیسی اور ابن شریح صاحب کافی، اور یہ جو ہے نا شروحات میں شرح جابری سب سے اہم ہے ان کے ہاں، شرح جابری بہت اہم ہے، جابری امام ابن جزی سے 200 سال پہلے گزرے ہیں، اور شاطبی کی بڑی شروحات جو امام ابن جزی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو اہمیت دی ہے، اصول نشر جب انہوں نے بیان کیے ہیں 37، بلکہ اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسے بھی اصول نشر بیان کیے ہیں جن سے انہوں نے نشر لکھی ہے جو مراجع کے قبیل سے بطور مؤیدات مطابق جن سے شواہد لے کر آتے ہیں، وہ کتابیں مزید 21 ڈال کر 58 کتابیں بنتی ہیں۔
اور 58 کتابوں میں ابن جزری نے 6 شروحات شاطبی بھی ڈالی، جو کہ شاطبی شامل ہے 58 کتابوں میں، اور ان 6 شروحات میں شرح جابری شامل ہے۔ تو جابری کی جو شرح ہے سب سے مرکزی کتاب ہے مغاربہ کے ہاں شروحات میں سے۔ جابری جو کہتا ہے نا، یہ ان کے حرف آخر ہوتا ہے تقریباً، اور بعد میں جیسے آپ کو پتہ ہے ابن غازی کی بڑی اہمیت ہے ان کے ہاں، یہ ابن جزری کے محل پر ابن غازی، اور منجرہ ان کے ہاں متأخرین میں ماجر العمل والے جو ہے نا، یہ ان کے ہاں منجرہ ہے، ابو العلاء ادریس المنجرہ، جس کے مصدرات ہیں تینوں، اور محمد بن عبد السلام الفاسی جو کہ مرکزی آدمی، یہ منجرہ کے شاگرد ہیں اصل میں، ان کی جو کتاب ابراز الضمیر اور اتمام ابراز الضمیر، اور ان کی شرح شاطبی جو ہے المحاذی، یہ بنیادی ترین چیز یہ ہے کہ جو یہاں ملے گا نا وہ اشرح نافیہ یا اشرح کبیر کے اندر بنیاد بنے گا۔ اس لیے اشرح نافیہ کیا ہے؟ من طریقی کتاب التعریف، ایک دانی ہو گیا، وزیادات العقدی، تفصیلی درر کے اضافے ہو گئے جو اس پر اضافہ کیا کتاب التعریف پر امام ابن غازی نے، وہ تقییدات الحامدی مراکشیوں کے ہاں، حامدی کی تقییدات، اور 3 باتیں کافی نہیں، میں نے 3 باتیں لکھوائی تھی، اور چوتھی بات ہے وما جرى العمل عندهم في الرسمیات والرمزیات، حتیٰ کہ آپ کو بتا دوں رسمیات اور رمزیات کا بھی فرق ہے۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو ان کی رسمیات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جیسے ہمارے ہاں قرآن کے حاشیے پر قراتیں لکھی ہوتی ہیں، آپ اشرح نافیہ پڑھتے ہیں تو قرآن کے حاشیے پہ اختلافات نہیں لکھے ہوتے، یہ بدور الزہرہ ہے، تو رسمیات سے مراد ان کی وہ چیز ہے، اور رمزیات سے مراد ان کی اجراء ہے، جو اجراء لکھا ہوتا ہے جمع ارداف میں، اس میں وہ چونکہ رموز استعمال کرتے ہیں اس لیے اس کو رمزیات کہتے ہیں، اور یہ لوحات ہیں۔ ان کے ہاں جو رسمیات میں چیز ہے وہ مادر العمل علیہ میں سب سے اصل ہے، حتیٰ کہ منجرہ نے ایک بات بیان کی ہے، محمد بن اسلام الفاسی نے ایک بات بیان کی ہے، اس کے بعد رسمیات میں اگر کوئی بات اس کے اوپر اضافہ آ جائے تو وہ بھی شامل ہوگا، تو گویا کہ 4 باتیں ہو گئیں، کتاب التعریف، تفصیل اقتی درر، اور تیسری تقییدات حامدی انوار التعریف، اور ما جرى العمل علیہ عندهم فی الرسمیات، اصل چیز تو ما جرى العمل ہے نا، تو ما جرى العمل علیہ جو ہے یہ ان کے ہاں ہے، تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ چلیں آگے اگلے صفحے میں ذرا دیکھیں، صفحہ نمبر 65 پہ آپ دیکھیے لأملأن کے مسئلے میں دیکھیں کہ جو بات میں نے کٹوائی تھی پہلی لائن میں، وَنَحْنُ أَخَذْنَا فِيهِ بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَقَط الْأَوَّلُ تَحْقِيقُ الْأُولَى وَتَفْصِيلُ الثَّانِيَةِ وَالثَّانِي عَكْسُهُ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں نے کہا تھا کہ یہ جب ہم نے اصل کھولا ہے مخطوط ہے اس کے انوار التعریف کے، تو یہ عبارت نہیں ہے، میں نے کٹوائی تھی نا بریکٹیں لگا کے، یہ ہے وَنَحْنُ أَخَذْنَا فِيهِ بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَقَط، ہم نے 3 وجہ پڑھی ہیں، جیسے کہ جزائری جو ہیں ان کے ہاں 3 ہی ہے نا، جزائری کے ہاں 3 ہی ہے نا، کیونکہ یہ ابن خراق جو ہے یہ جزائری ہے نا، تو یہ 3 وجہ کہتے ہیں، اور وہ عن شیخی کذالک، اور وہ اپنے شیخ تریغیت سے، تریغیت چھوٹی تے کے ساتھ تریغیت سے نقل کرتے ہیں نا، یہ تریغیت کا تذکرہ میں نے بتایا تھا کہ تبصرہ البجلیلی میں بار بار آتا ہے۔ اچھا یہاں میں بتانا چاہ رہا تھا، کہتا ہے غیر قراءتنا فی 4 اوجہ، اور ہمارے علاوہ جو لوگ ہیں وہ 4 وجہ پڑھتے ہیں۔ اب 3 کہتا ہے پڑھی میں نے 3 ہے، اور ہمارے علاوہ مشائخ کتنے وجہ پڑھتے ہیں؟ لاملانہ میں 4، اور آگے جائے کیا کہتا ہے؟ وَبِهَا قَرَأْتُ مَعَ التَّصْدِيرِ، اور میں نے بھی 4 ہی پڑھی ہیں، وہ جو علامہ بہرانی کا منظومہ ہے تقریب المنافع فی طرق نافع، اس منظومے کا شعر نقل کیا ہے نا، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَبِهَا قَرَأْتُ مَعَ التَّصْدِيرِ بِتَحْقِيقِ مَا ثم الثنیۃ بتحقیق الاولیٰ وتفصیل الثانیہ ثم التثلیث بالعکس ثم التربیع بتسہیلہما، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے 4 وجہ پڑھی۔ اب یہ 3 کی بات بھی کر رہا ہے اوپر، اگر وہ عبارت ہو وَنَحْنُ أَخَذْنَا فِي بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، اور 4 کی بات بھی کر رہا ہے، اس کی تطبیق کیا ہے وہ نیچے دیکھیں حاشیہ، یہ میں سب بتانا چاہتا تھا۔ کہتا ہے کہ قول المصنفی، اس حاشیہ نمبر 7 دیکھیں، مؤلف کا یہ قول وَبِهِمَا یا وَبِهَا قَرَأْتُ، یہ کہہ رہا ہے نا میں نے 4 پڑھی، کہتا ہے لا يتنافى مع قولی سابقا، وہ اس قول کے متنافی نہیں ہے، وہ جو پیچھے قول ہے وَنَحْنُ أَخَذْنَا فِي بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فقط، کہ ہم نے 3 وجہ پڑھی، آگے کہتے ہیں میں نے 4 پڑھی، پیچھے کہتے ہیں 3 پڑھی۔ ہم نے تو تطبیق صاف نکالی تھی کہ وہ 3 والی بات جو ہے وہ کہیں اور سے یہ محقق نے ڈال دیا ہے، وہ بریکٹن والی بات وہ اصل کتاب میں نہیں ہے، تب تو فتویٰ بنتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ عبارت ہو بھی تو یہ کہتا ہے تطبیق یہ ہے کہ ان دونوں کی منافات نہیں ہے، یعنی کہتا ہے فَنَحْنُ أَخَذْنَا فِي بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَقَطْ فَتَرْجِيحُهُ كَانَ لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، ترجیح تو 3 وجہ کی ہے، اور راجح قول یہی ہے ان کے ہاں، یعنی انوار التعریف کے مصنف کے ہاں، باوجود اس کے کہ انه قرأ بالأوجه الأربعة قراءة، پڑھی اس نے 4 ہے، پڑھی اس نے 4 ہے، لیکن اختیار اس نے 3 کی ہیں، یہ تطبیق دے رہا ہے۔ کہتا ہے تو گیا کہ 4 جو ہیں وہ جائز ہیں، لیکن لا ترجیحاً، ترجیح 4 کو نہیں دی، ترجیح 3 کو ہے۔ اس نے یہ کہا نا وَنَحْنُ أَخَذْنَا فِيهِ بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، 3 کو میں نے پڑھا ہے، باقی وَبِهَا قَرَأْتُ،
اور میں اختیار جو ہے پڑھی میں نے 4 ہیں لیکن میں اختیار 3 کو کرتا ہوں. اور نحن اخذنا کا مطلب ہے پڑھی 4 ہیں لیکن اخذ میں 3 کو کرتا ہوں, یہ تطبیق ہے. ٹھیک ہے نا. وهو القول الراجح عنده مع انه قرأ بالاوجه الاربعه قراءه فقط لا ترجيحا وبذلك لا يتعارض هذا مع ما سيق ذکره. اس کے ساتھ وہ جو پیچھے جس کا ذکر گزرا ہے اس کے ساتھ تعارض ختم ہو جاتا ہے. فتنبه لذلك چلو تنبه لذلك آپ اس سے متنبہ ہو جاتے. یہ تطبیق عمدہ ہے. اگر یہ عبارت ہو تو تطبیق عمدہ ہے. شیخ منصور 4 وجوہ پڑھاتے ہیں. شیخ منصور میرے جو اصل استاد ہیں جو جزائری ہیں, لیکن جزائر میں 3 وجوہ ہی معمول بھی ہاں ہیں. جزائر میں 3 وجوہ ہی ہیں چونکہ تبصرہ بجلیلی میں 3 وجہ ہیں, لیکن شیخ منصور 4 پڑھاتے ہیں کیونکہ بجلیلی نے 3 وجوہ تبصرہ میں لکھی ہیں. اسی طرح شیخ منصور نے بھی طاہر الجد سے 3 وجوہ پڑھی ہیں. طاہر الجد جو ہے سب سے اونچی سند انہی کی تھی اور یہ اس کے صاحب تبصرہ بجلیلی کے شاگرد ہیں طاہر الجد. تو گویا کہ شیخ منصور کے دادا استاد ہیں صاحب تبصرہ البجلیلی. تو پڑھی انہوں نے 3 ہیں لیکن وہ پڑھاتے 4 ہیں شیخ منصور, اور وہ مغاربہ مراکشیوں کی وجہ سے. تو یہ جو صاحب کتاب ہے اس نے پڑھی 4 ہیں لیکن عمل اس کا 3 پر ہے, انوار التعریف علیہ کا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا عمل 4 پر ہے, باقی ٹھیک ہے جزائری 3 کہتے ہیں کیونکہ وہ جو ابن خراط ہے اس میں 3 ہی پڑھائی ہیں نا. چلو یہ ایک تطبیق نیچے تھی, میں نے کہا یہ آپ کو حاضر کروا دوں. چلیں جی اگلا صفحہ جو ہے ذرا دیکھیں, صفحہ نمبر 66 حاشیہ نمبر 3 دیکھیں. وہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ فَإِنْ كَانَ مَقْرُونًا بِالْفَاءِ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا التَّحْقِيق. میں نے کیا لکھایا تھا؟ وہ نیچے کا لکھا ہو دیکھو, ای تحقیق الحمزہ. یہ بات ہی بالکل فضول ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں ای میں یا تو 2 وجہ ہوتی ہے, 1 وجہ ہوتی ہے. تحقیق تو ہے ہی نہیں, یہ غلط ہے حاشیہ بالکل. ای تحقیق الحمزہ غلط ہے, اس کو کاٹا لگائیں, بالکل غلط بات کہی ہے پیچھے نیچے. چلو اگلے صفحے میں کوئی بات نہیں ہے. ایک بات صرف رہ گئی ہے جو ہم نے آج کے سبق میں وہ میں نے آپ کو بتانی تھی, اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہاں جی یہ ذرا چلیں صفحہ نمبر 71 پہ آئیں. صفحہ نمبر 71 پہ آئیں. حاشیہ نمبر 4 دیکھیں ذرا اوپر. یہ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں یہ مسئلہ ہے اس کا کتابیہ ہنی کا, کتابیہ انی کا. ٹھیک ہے نا. اس میں آیا ہے نا کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے نا لم یختلف. صاحب مختصر تعریف قرطبی کا کہنا کیا ہے؟ لم یختلف عن ورشم فی علمیہ فی الباب الا قولہ کتابیہ فیوسف قرأہ بالاصل وصاحبہ. یوسف کے صاحبہ کون ہے؟ وہ نیچے ذرا دیکھیں جا کے. اے راویہ, وہ نیچے کیا لکھا ہوا دیکھو, ہم نے یہی ترجمہ کیا تھا. یہ کہتا ہے اے راویہ ابو یعقوب الازرق. ازرق کے 2 جو صاحبہ ہیں نا وہ مراد ہیں. ازرق کے 2 صاحبہ ہیں نا, ایک ابن سیف اور ابن ہلال. آپ کو پتہ نہیں شروع سے مسئلہ گزرا ہوا ہے کہ یہ بسم اللہ بین سورتین ابن ہلال کا طریق ہے اور صاحب تقبیر منافع بسم اللہ نہیں پڑھتا. تو مغاربہ جو ہیں وہ تو جو ہیں وہ صرف 2 وجہ پڑھتے ہیں بین سورتین ازرق کی, سکتہ اور وصل, جبکہ یہ جو زائری ہیں یہ تینوں پڑھتے ہیں. یہ باقاعدہ جو ہے وہ ابن ہلال والی وجہ وہ بھی پڑھتے ہیں. تو یہ صاحبہ اسے مراد لے رہا ہے ابن ہلال اور ابن سیف, یہ بات غلط ہے. جبکہ صاحبہ اسے مراد کیا ہے؟ نہیں اسمانی اور تقی ہیں. یہ دیکھیں جب تصحیح کر لیں بچے. ٹھیک ہے نا. باقی یہ اسی میں قلتو کے بعد جو ہے وہ آیا نا کہ منبہ میں امام منبہ یہ اس میں اس کا نام جو ہے نا الارجوزہ المنبہہ ہے. اس کتاب کا نام یہ چھپی ہوئی ہے الارجوزہ المنبہہ ہے, لیکن اس کو المنبہ بھی کہتے ہیں مختصر. تو الارجوزہ المنبہہ میں امام دانی نے کیا بیان کیا ہے کہ کتابیہ انی میں ادغام ہی ہے اور یہی قیاس ہے اور اس کا علاوہ شاذ ہے. اس کے علاوہ یعنی کیا اظہار. یہ شاذ کے بارے میں ویسے زبانی بھی بتا دیا تھا, لیکن یہ نیچے لکھا ہوا اس نے القول بغیر ادغام ہوا قول شاذ. یہ بات غلط ہے, یہ مراد نہیں ہے. وہ شاذ سے مراد شاذ حقیقی لے رہے. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مراد یہ ہے کہ ادغام نہ کرنا شاذ ہے اور مخالف قیاس ہے. مراد شاذ سے مخالف قیاس ہے, کیونکہ جنہوں نے اظہار کیا انہوں نے سختہ قلیلہ کے بعد اپنے اجتہاد سے کر کے بات بنائی ہے. کتابیہ انی, اگر سختہ نہ کرے تو ادغام تو خود بخود ہو جائے گا. تو سختہ قلیلہ کی تصریح موجود نہیں کتابوں میں. تو یہ شاذ اس معنی میں کہہ رہا ہے کہ خلاف قیاس ہے, ورنہ عمل تو ہے اس پر. یہ شاذ میں معنی ضعیف کے نہیں ہے اور وہ شاذ میں معنی ضعیف لے رہے. تو امام دانی نے بھی جو کہا نا کہ ادغام ہی جو ہے وہ اس میں قیاس کا تقاضا ہے, کیونکہ اس میں کتابیہ انی ادغام خود بخود ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اظہار کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ کتابیہ انی, تھوڑا
سقطہ قلیلہ کریں گے، اور یہ سقطہ قلیلہ کی تفصیل کتابوں میں نہیں ہے، یہ باقاعدہ علماء نے خود اپنے اجتہاد سے بیان کیا، تو یہ خلاف قیاس ہے، چونکہ اگر آپ سقطہ اظہار کرنا چاہیں وہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ ایسا میں خلاف قیاس اس کی طرف کہہ رہے ہیں، مراد یہ نہیں کہ دوسری وجہ منع نہیں ہے، تو بہرحال یہ مراد ہے، اس لیے وجہ جو ہے نا دونوں جائز ہیں، باقی ایک تیسرا قول اگر لے لیں کہ ادغام کے ساتھ ہی آگے دونوں وجہ ہیں، کتابیہ ہنی میں اور کتابیہ انی میں، تو پھر 3 وجہ بن جائیں گی۔ چلیں جی، اب آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ میں نے تمہیداً آپ کو کچھ باتیں بیان کر دی ہیں، چلو ویسے ایک آدھ بات اور بھی ہے، جب چل ہی گئے ہیں تو بتا ہی دیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، صفحہ نمبر 73 پہ ذرا دیکھیں حاشیے پہ، یہ جو ہے یہ میں نے بتایا تھا ویسے آپ کو، یہ نمبر 2 میں دیکھیں، نمبر 2 حاشیہ جو ہے، والادغام اشہر لاحمد ابن قالون، یہ 2 نہیں ہے، اوپر کیا ہے، وہ جہان لاحمد، احمد سے مراد کیا لیا تھا ہم نے، احمد، وہ نیچے سے غلط لکھا ہوا نہیں، یہ میں نے تب بتا دیا تھا آپ کو، اس نے کیا لیا، وہ احمد سے مراد احمد ابن قالون لیا ہوا ہے، اور میں نے بتایا تھا یہ شدید غلطی ہے، مراد احمد الحلوانی ہے، اگرچہ مفسر ابن فرا بھی احمد ہیں، لیکن جب ان کی طرف اشارہ مقصود ہو تو اہل فن صراحت کے ساتھ احمد ابن فرا لفظ بولتے ہیں، لیکن اگر مطلقاً احمد بولا جائے تو مراد کون ہوتا ہے، احمد الحلوانی، اور احمد ابن قالون پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، کیونکہ ابن لبون ہے نا حضرت، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس میں اشرح نافع کے داخلی تفصیلات کی تو کتابیں تکمیل منافع دوسری کتابیں دیکھ دا کے پتہ چلتا ہے کہ مراد اختلاف کس کا ہے، تو یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا۔ اگلے صفحے پہ چلیں تو یہاں بھی ایک مسئلہ اسی طرح کا حاشیے میں موجود ہے، صفحہ نمبر 74 پہ ذرا دیکھیں، حاشیہ نمبر 4 دیکھیں، وہ کیا کہا ہے، وہ اظہر القاضی کا تھا نا، وہ اظہر قاضی بغیر معین، وہ اظہر قاضی یلحظ ذالک کا مسئلہ ہے، قاضی نے اظہار کیا بغیر شک کے، قاضی سے مراد کون ہے، نیچے حاشیہ دیکھیں، وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے قاضی سے مراد جعفری ہے، وہ بھی تو قاضی ہے نا، لیکن بالکل غلط بات ہے، یہاں قاضی سے مراد اسماعیل القاضی ہے جو قالون کا شاگرد ہے، یہ بالکل غلط لکھا ہوا نیچے دیکھیں، اس لیے ہم اس کو بابا ابن لبون کہتے ہیں، حضرت ابن لبون صاحب ہیں، ان کو پتہ ہی کسی بات کا نہیں ہے، محقق تحقیق کر دی اور چھپ گئی، ان کے گریڈ بڑھ گیا ہوگا، اسکیل بڑھ گئے ہوں گے تنخواہ کے، لیکن حضرت نے کام غلط کیا ہے، تو یہ قاضی سے مراد کون ہے نیچے، یہ اسماعیل القاضی مراد ہے، یہ اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر الانصاری القاضی مراد نہیں ہے۔ اچھا اسی صفحے میں آخر میں ذرا دیکھیں، حاشیہ نمبر 6 کیا کہتے ہیں، اخفاء النون الساکنۃ والتنوین عند الغیری، یہ غیری کی جگہ میں نے آپ کو الغینی والخائی کروایا تھا، الغینی والخائی کروایا تھا، وہ حاشیہ میں حاشیہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے یقصد المؤلف بکلمۃ عند الغیری ای القراء الاخرین من غیر قراءۃ نافع، کہ وہ جو نافع کے طرق کے علاوہ باقی قراء، وہ باقی قراء کی گل کتوں آ گئی، انوار الترحیم میں تو بات چل رہی ہے اشرح نافیہ کی، باقی قاری کہاں سے آ گئے اشرح نافیہ میں نافع کے علاوہ کے، تو یہ ابن لبون صاحب کی بڑی چول ہے، یہی لفظ میں نے بھی یہی لفظ لکھا اپنے پاس، یہ بیچارہ پتہ نہیں کدھر گھوم رہا ہے اللہ کا بندہ، وہ دیکھو نیچے حاشیے میں، یہ بھی ابن لبون صاحب کی بڑی چولی ہے کہ یہ کہاں سے مراد ہو گیا، اس سے مراد جو ہے وہ عند الغین، یہ اجل اگر اس کی مخطوطہ نکالیں تو مخطوطے میں غین اور خا ہے، اور تب مفہوم واضح ہے، عبارت ہی غلط تھی۔ چلیں جی یہاں تک پہنچ کے ہم آج کی یہ پہلی قسط ختم کرتے ہیں، یہ ہم نے حاشیے کے اوپر کچھ باتیں تھی بیان کر دی، آگے انشاءاللہ حاشیے کی باتیں ساتھ ساتھ بیان کریں گے۔